اور اس کے ماتا پتا رہتے تھے۔ ببلو بہت ہی زیادہ ضدی اور بہت ہی زیادہ بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ اس گھر میں ان کے کام کے لیے ایک چھوٹا سا لڑکا جس کا نام شیرو تھا، جو ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ ایک دن شیرو ببلو سے بولتا ہے، ارے چھوٹے صاحب، مجھے آج میلہ دیکھنے جانا ہے۔ مجھے میلے کی چیزیں بھی بہت پسند ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں پہ جاؤں۔ ببلو اس پر بولتا ہے، ارے شیرو، تم وہاں جا کے کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو کوئی پیسے بھی نہیں ہے۔ شیرو بولتا ہے، صاحب جی، میں وہاں جا کر چیزیں تو نہیں خرید سکتا، میرے پاس پیسے تو نہیں، لیکن میں چیزوں کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ببلو شیرو کا مذاق اڑاتا ہے۔ ببلو وہاں سے اٹھ کر گھر کے سامان کے لیے مارکیٹ چلا جاتا ہے۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملتی ہے۔ ارے چھوٹو، کچھ مجھے فروٹ دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو شیرو اسے ایک کیلا نکال کر دیتی ہے اور کہتا ہے، یہ میرے مالک کے سامان ہے، میں نے اس میں سے تمہیں ایک کیلا دیا ہے۔ اس پر بوڑھی عورت بولتی ہے، تم اپنے مالک کو کیا جواب دو گے؟ تو شیرو بولتا ہے، میں اپنی تنخواہ میں سے پیسے کٹوا لوں گا، آپ بالکل فکر نہیں کرو۔ تو بوڑھیا عورت کو اس کی بات بہت پسند آتی ہے اور اسے انعام دینے کے لیے کہتی ہے۔ تو اس پر شیرو بولتا ہے، آپ مجھے کیا انعام دیں گی؟ شیرو، آپ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتی ہوں تمہارا کیا انعام ہے۔ بوڑھیا عورت شیرو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی دیوار ہوتی ہے، اس میں سے ایک کھڑکی ہوتی ہے جس میں سے ایک خوبصورت سا گارڈن نظر آتا ہے۔ ارے یہ کتنا خوبصورت گارڈن ہے! اس پر بوڑھیا عورت بولتی ہے، شیرو، یہ تمہارا گارڈن ہے، تم یہاں روز آ سکتے ہو اور یہاں سے جو دل چاہے تم یہاں سے چیز لے سکتے ہو۔ شیرو اس کھڑکی سے اندر جاتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت باغ اور خوبصورت پھول لگے ہوتے ہیں اس باغ میں۔ شیرو یہ نظارہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہاں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں ایک ٹافیوں کا بہت بڑا پیڑ لگا ہوتا ہے۔ شیرو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ شیرو بولتا ہے، ارے یہ تو بالکل جنت جیسا ہے، یہاں تو مجھے ہر چیز مل سکتی ہے۔ ارے میں تو یہاں پہ روز آیا کروں گا۔ ارے کتنی خوبصورت خوبصورت، کتنی مزے کی کینڈیز لگی ہیں اس پیڑ پہ۔ ارے وہ دیکھو، مجھے تو لگتا ہے یہاں تو بہت زیادہ کینڈیز ٹریز ہیں۔ ارے بہت خوبصورت ہے۔ ارے وہ دیکھو، یہاں تو ایک ٹوائز کی دکان ہے جس پر لکھا ہے، اگر تم یہاں سے ایک ٹوائز لے لو تو تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ارے میرے باس کی بیٹے کی برتھ ڈے ہے، وہ اس کے لیے میں ایک تحفہ لے جاتا ہوں۔ شیرو اپنے باس کے بیٹے ببلو کے لیے وہاں سے ایک گاڑی اٹھا لاتا ہے اور کہتا ہے، آج میں ببلو کو بھی گفٹ دوں گا، آج کیونکہ اس کی برتھ ڈے ہے۔ ببلو گھر آ جاتا ہے اور گھر کی صفائیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پاس ہی صوفے پہ بیٹھا ببلو اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے، ارے شیرو، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، تم تو بہت ہی کام چور ہو گئے ہو، کام میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے ہو۔ تو شیرو کو ببلو بہت ڈانٹتا ہے اور شیرو اس پر بہت اداس ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے، کوئی بات نہیں ببلو، آج تمہاری برتھ ڈے ہے، تمہاری تو خوشی کا دن ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، آج تو ببلو کی برتھ ڈے ہے، شام کو سب برتھ ڈے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شیرو وہی خوبصورت گاڑی ببلو کو گفٹ میں دیتا ہے اور ببلو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے، ارے شیرو، یہ تم نے کہاں سے لائی، کس کی گاڑی چوری کر کے لے آئے ہو؟ ایسی گاڑی تو میں نے کبھی کسی دکان پر بھی نہیں دیکھی ہی۔ پھر ببلو سے وہ پوچھتا ہے، نہیں تو میں تمہیں بہت ماروں گا شیرو، جلدی سے مجھے بتاؤ یہ کہاں سے لائی ہے تم نے؟ شیرو ڈر کے مارے اسے ساری بات بتا دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ میں نے وہاں ایک گارڈن سے گاڑی لی ہے، جس گارڈن میں مجھے بوڑھیا ماں نے مجھے بھیجا تھا۔
गार्डन का नाम सुनकर बबलू कहता है, ठीक है, तुम कल इस बुढ़िया से मुझे भी मिलाओ, मैं अगली भी सुबह जाके देखूं बबलू उठ ये के उस बुढ़िया कैसा के पास गार्डन जाता है और उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है और कहता है, अरे बुढ़िया, जल्दी जल्दी मुझे उस गार्डन के बारे में बता जो तूने मेरे नौकर शेरू को दिखाया था। अगर तुमने मुझे वो गार्डन नहीं दिखाया तो मैं तुमको पत्थर मारूंगा। बुढ़िया औरत कहती है, अरे ये बबलू बच्चा तो बहुत ही बदतमीज है, इसे तो मैंने अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ये तो शेरू के साथ भी इसके घर में भी बदतमीजियां करता होगा, उसे भी शायद मारता होगा। इसे मज़ा चखाना मेरे लिए बहुत अहम हो चुका है। और फिर बुढ़िया औरत कहती है, अच्छा बबलू बच्चे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा गार्डन। बबलू वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं और वो एक बड़ी सी वॉल के सामने खड़े हो जाते हैं जहाँ एक बड़ी सी खिड़की लगी होती है। बुढ़िया औरत कहती है, ये है तुम्हारा गार्डन, तुम जाओ इसके अंदर और वहाँ जाकर बहुत मज़ा आने वाला है। शेरू बबलू जब वहाँ खिड़की से अंदर देखता है, उसे तो बहुत ही वीरान इलाका नजर आता है, लेकिन वो फिर भी इसके अंदर चला जाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता उसके साथ क्या होने वाला है। वहाँ मक्खियों का एक बड़ा सा झुंड उसके पीछे भागने लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा काटता है। और बबलू वहाँ से भागा भागा बाहर की तरफ निकल आता है। घर आकर पहुंचकर और वो शेरू से माफ़ी मांगता है, अरे शेरू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी साथ बहुत बुरा किया है और उस बुढ़िया अम्मा के साथ भी बदतमीजी की है। मैं आज के बाद तुम्हें और उस बुढ़िया औरत के साथ कभी बदतमीजी से पेश नहीं आऊँगा। आज के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इस तरह शेरू और बबलू एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, हमें एक दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को